بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم، مضمون مطالعہ پاکستان، عنوان نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، تحریک پاکستان تا کردار قرارداد پر رد عمل۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد الجناح برصغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد الجناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمینہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پہ نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کریں، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہوں۔ باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تحریک پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد و منظر پر آنے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی
برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتظامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل ہیں: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، مسلمان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب اور انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور انہیں کہا کہ پہلے وہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریکیں شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ تقسیم بنگال 1905۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بہت خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو ایک نیا صوبہ بن گیا۔ یہاں ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے، وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ شملہ وفد 1906۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو میں شملہ سے ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ مسلم لیگ کا قیام۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیے جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل تھے: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومتی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔
برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میثاق لکھنؤ 1916 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تحریک خلافت 1919 تحریک خلافت کے مقاصد درج ذیل تھے: ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ تحریک عدم تعاون 1920 اس تحریک کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں: حکومت کے ساتھ عدم تعاون، سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتی بائیکاٹ، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ تحریک ہجرت 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk جدید ترکی کے بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ نہرو رپورٹ 1928 نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔